کمرے کے ایک کونے میں دو ننھی معصوم کلیاں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھیں اور پورا کمرہ دونوں کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ کمرے کے باہر ہی ایک عورت شدید غصے کی حالت میں کہہ رہی تھی، اب کمرے سے باہر نکل کے دکھاؤ ذرا، اس سے بھی زیادہ ماروں گی۔ اپنی ماں تو مر گئی اور تم دونوں کو چھوڑ گئی میری زندگی عذاب بنانے کے لیے۔ چپ کر جاؤ دونوں، ورنہ اس چھری سے دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی۔ ڈر کے مارے بڑی بچی نے دوسری بچی جو کہ اس سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھی اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا اور اسے چپ کروانے لگی۔ 4 مرلہ کے اس چھوٹے سے گھر میں رہنے والی 7 سالہ اقرا اور 9 سالہ رمشا کی سگی ماں فرزانہ کو اس دنیا سے گئے 8 ماہ ہو چکے تھے، اور ماں کی وفات کے بعد ان دونوں نے کوئی ایک دن بھی آرام و سکون سے نہیں گزارا تھا۔ اقرا اور رمشا کا والد ظفر ایک مزدور تھا جو سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا۔ بیوی کے مرنے کے بعد وہ کام پر چلا جاتا اور بیٹیاں سارا دن اپنی ماں کو یاد کرتی گھر میں اکیلی رہتی۔ ان کے گھر کے ساتھ گھر میں ظفر کی چاچی رہتی تھی۔ دونوں بچیوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے ظفر کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، جسے اس نے فوراً مان بھی لیا۔ رشیدہ چاچی نے ہی اس کے لیے نسرین کو پسند کیا جس کے والدین حیات نہیں تھے، اپنے ایک بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر ہی سادگی سے نکاح ہوا۔ اقرا اور رمشا بہت خوش تھی کہ ان کی نئی امی آ گئی ہے۔ اب وہ سارا دن گھر میں اکیلی نہیں رہیں گی، اب انہیں کھانا بھی وقت پر ملے گا، بھوکے نہیں رہنا پڑے گا۔ لیکن ان 2 معصوم بچیوں کی یہ خوشی صرف چند دن ہی رہی۔ کچھ دن بعد ہی اس نے دونوں بچیوں کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر مارنا شروع کر دیا۔ سارا دن دونوں بچیاں اس سے ڈر کر گھر سے باہر رہتی۔ آج بھی دونوں گھر سے باہر تھی جب 7 سالہ اقرا نے رمشا سے کہا، آپی ہماری اپنی امی واپس کب آئیں گی؟ مجھے یہ نئی امی اچھی نہیں لگتی، جب وہ بالوں سے پکڑ کر مارتی ہیں تو بہت درد ہوتا ہے۔ جس پر 9 سالہ رمشا نے کہا، اقرا ہماری امی اللہ جی کے پاس چلی گئی ہیں، ہم اللہ جی سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری امی کو واپس بھیج دیں۔ وہ دونوں معصوم بچیاں اسی طرح کبھی اللہ سے دعائیں مانگتی تو کبھی اپنی نئی امی کی شکایت کرتی کہ ہماری امی کو واپس بھیج دیں، نئی امی بہت مارتی ہیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، لیکن نسرین کے دل میں ان دونوں بچیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا۔ اتوار کا دن تھا۔ اقرا اور رمشا صبح جلدی اٹھ گئی تھی، جبکہ نسرین تو ویسے بھی دیر سے ہی اٹھتی۔ اقرا کو بھوک لگی تھی۔ دونوں بہنوں نے سوچا کہ اگر ماں کو جگایا تو مار پڑے گی۔ باپ صبح سویرے ہی کام پر جا چکا تھا، ناشتہ ظفر باہر ہی کرتا تھا، اس لیے رمشا اور اقرا خود ہی کچن میں ناشتہ بنانے آ گئی۔ دونوں بچیاں ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں اقرا کے ہاتھ سے جگ گر کر ٹوٹ گیا جو نسرین 2 دن پہلے لے کر آئی تھی۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز جب نسرین کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی کچن میں پہنچ گئی، جہاں وہ دونوں بہنیں ڈری سہمی سی کھڑی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیا کر دیا تم دونوں نے؟ میرا نیا جگ توڑ دیا، یہ تمہاری ماں کا نہیں تھا، میں خود لے کر آئی تھی، کہتے ساتھ ہی نسرین نے اقرا کے چہرے پر تھپڑ برسانے شروع کر دیے۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے امی، غلطی سے ٹوٹ گیا، چھوڑ دیں، اقرا کو مت مارے، چھوٹی ہے وہ بھی۔ کچن بڑی بہن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اس وقت نسرین یہ سوچ کر اقرا کو مار رہی تھی کہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ایک ذات ایسی بھی موجود ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، جس کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ نسرین بھی بچنے والی نہیں تھی۔ آج میں ابو کو بتاؤں گی کہ آپ ہمیں مارتی ہیں، کھانا بھی نہیں دیتی، ہماری امی ایسی نہیں تھی، بتاؤں گی میں آج ابو کو۔ یہ رمشا تھی جو روتے ہوئے بول رہی تھی کہ شاید یہ ظالم عورت بس کر جائے، لیکن اس بات سے اسے مزید غصہ آ گیا۔ بتاؤ گی اپنے باپ کو؟ ہاں، کیا بتاؤ گی؟ دوبارہ بولو ذرا۔ تم دونوں بہنوں کا ابھی علاج کرتی ہوں، رکو۔ دونوں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر وہ کمرے میں لے گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ رشیدہ چاچی کی 2 پوتیاں جو اقرا اور رمشا کی سہیلیاں تھیں روز چاروں ساتھ کھیلتی تھی، وہ آج بھی ان دونوں کو بلانے آئی تھی، مگر چیخوں کی آواز سن کے وہ دونوں رشیدہ چاچی کو بلوانے کے لیے واپس بھاگ گئی۔ جب چاچی آئی اور دیکھا تو نسرین دونوں بچیوں کو چھری دکھا کر بول رہی تھی، چپ کر جاؤ دونوں، اب آواز آئی تو دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی اس چھری سے۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ بن ماں کی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟
اندر کا منظر دیکھ کر الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ دونوں بچیاں موجود تھیں، ڈری سہمی سی، سر کے بال بے دردی سے کٹے ہوئے تھے۔ نیچے زمین پر دونوں بچیوں کے بال بکھرے ہوئے تھے، جو کچھ دیر پہلے ہی نسرین بے دردی سے کاٹ چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے رشیدہ چاچی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دونوں بچیوں کا سر بھی کینچی لگنے سے زخمی ہو چکا تھا، جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس وقت رشیدہ چاچی کو اس سب کا ذمہ دار اپنا آپ لگا، کیونکہ وہی نسرین کو اس گھر میں لائی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہارے دل میں خدا کا خوف بالکل بھی نہیں؟ تم خود بھی ایک عورت ہو، کیسے کر سکتی ہو ان بن ماں کی بچیوں پر ایسا ظلم؟ تمہاری شادی میں نے ظفر سے کروائی یہ سوچ کر کہ تم ان بچیوں کو ماں کا پیار دو گی، لیکن تم نے ان کی کیا حالت کر دی؟ تم یہ بھول چکی ہو کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تم سے اس سب کا بدلہ اللہ ہی لے گا۔ آج ظفر کو آنے دو، میں کرتی ہوں کوئی فیصلہ۔ اب میری بچیاں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رشیدہ چاچی غصے سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کہہ دینا ظفر سے جو کہنا ہوا۔ اب ایسی بھی کیا قیامت آ گئی جو ان کو ہلکا سا مار لیا یا ڈانٹ دیا؟ اگر یہ مجھے تنگ کریں گی اور میں انہیں کچھ کہوں تو کون سی قیامت آ گئی؟ ہلکا سا، یہ تمہیں ہلکا لگ رہا ہے؟ ان بچیوں کے بال کاٹ دیے، سر زخمی کر دیا، اور تم کہہ رہی ہو ہلکا سا ڈانٹ دیا؟ اللہ ہی حساب لے گا تم سے۔ اقرا، رمشا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، چلو دونوں میرے ساتھ۔ اور رشیدہ چاچی دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ شام کو ظفر کے گھر آتے ہی نسرین نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ آپ کی بیٹیوں پر جو ذرا سا ڈانٹنے پر آپ کی چاچی نے مجھے میرے گھر میں ہی بے عزت کیا اور ان دونوں کو لے گئی یہاں سے۔ نسرین زور و شور سے رونے کا ڈرامہ کرنے میں مصروف تھی۔ تم رونا بند کرو، میں ابھی ان دونوں کو واپس لے کر آتا ہوں۔ کہتے ہی ظفر اٹھا اور رشیدہ چاچی کے گھر کی طرف چل پڑا۔